ناظرین، آج جوائنٹ سٹنگ ہوئی پارلیمان کی. جوائنٹ سٹنگ کے اندر وہ آپ کو پتا ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر پارلیمان کا ایکٹ جو ہے جو پہلے پاس کیا گیا تھا، صدر پاکستان نے واپس بھجوا دیا. صدر پاکستان نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کلرڈ لیجسلیشن ہے. کلرڈ لیجسلیشن کا مطلب یہ ہے کہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کام کریں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بنیادی مقصد آج جو سارے کا سارا یہاں پہ اسلام آباد کے اندر یہ جو میلہ لگا ہوا ہے، یہ جوائنٹ پارلیمانی سٹنگ ہوئی، بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کے جو اختیارات ہیں بینچ بنانے کے، سو موٹو نوٹس لینے کے، ان کو ختم کر دیا جائے. جناب اعلیٰ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے تو آئین کی آپ کو پتا ہے پاسداری کے لیے 73 کے آئین کے مختلف انہوں نے جو حوالے دیے، کس طرح پیپلز پارٹی کا کردار اور باقی سیاسی جماعتوں کا. اچھی بات ہے، ہم سب اسی آئین کے تابع ہیں، اسی آئین ایک شہری ہونے کے ناطے سب کو اس آئین کی پاسداری کرنی ہے. لیکن اس کے بعد جب آئے سپریم کورٹ کی طرف تو پھر ذرا ان کے لہجے کے اندر ترشی آ گئی. اگر کسی ایک آدمی کی آمریت چلے گا سپریم کورٹ، ون مین شو چلے گا سپریم کورٹ، جیسے جسٹس اطہر منیلا کہتا ہے پولیٹیشین ان بلیک روبس کا سپریم کورٹ بنے گا، تو پھر جناب اسپیکر جو ہمارا اعلی عدلیہ ہے، جو ہمارا یہ پارلیمان ہے، جو دوسرے ادارے ہیں، وہ جو آنے والا بحران ہے اس کو نہیں سنبھال سکتے. آئینی بحران جو اس وقت چل رہا ہے، اس وقت I can show you, I have 4 judges on the record saying کہ ان کا فیصلہ یہ ہے، لیکن ایک چیف جسٹس اور دوسرے جو ججز ہے وہ اپنا اقلیت کو اکثریت میں ثابت کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، یہ جو فیصلے کی بات کرتے ہیں نا، وہ اختلافی نوٹ ہے. اختلافی نوٹ پچھلے دنوں میں بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ اختلافی نوٹ اور ایک فیصلے کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے. زرداری صاحب جب آئے تو ظاہر ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، پی ڈی ایم میں حصہ بقدر یوسا ان کو سارا کچھ مل بھی رہا ہے. انہوں نے بھی پی ڈی ایم کے نیریٹو کو ہی آگے دھکا لگایا. آپ نے تو خود کہا تھا شاہ صاحب کی ججمنٹ میں کہ آل ججز آر ایکول. تو آپ جو اب جو 4 کی جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ؟ ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ اطہر منیلا quotes and says we should not be seen as politician in robes. اب اس سے زیادہ وہ کیا بولے گا؟ پولیٹیشین ان روبز. اچھا چوہدری صاحب، آج پارلیمان کے اندر ویسے تو ایک یہ نیشنل انہوں نے کنونشن بلائی ہوئی تھی کافی زیادہ پریشانی ہوگی نا، کیونکہ آن دا فلور آف پارلیمان اگر اس طرح کی تقاریر ہوگی، وہاں پہ سینئر پیونے جج جو ہیں جسٹس فاضل قاضی صاحب بھی موجود تھے. اب ان کی موجودگی کے اندر یہ اس طرح کی وہ سیاسی تقاریر ہونا شروع ہو گئی تو ون کوڈ کلیئرلی سی کہ ان کی وہ باڈی لینگویج تھوڑی سی ان ایزی ہو رہی تھی، اور جو کہ بعد میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آنریبل جج ہیں انہوں نے اظہار بھی کیا کہ جناب اعلیٰ مجھے جب یہاں پہ بلایا گیا تھا وہ تو کسی مختلف مقصد کے لیے بلایا گیا تھا. آج آئین کی سالگرہ ہے، آئین کی پاسداری کی باتیں ہوں گی، آئین کی حرمت کی باتیں ہوں گی. سنیں ذرا کیا کہا فائز صاحب نے. یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی، تو آپ نے مجھے کہا نہیں آئین کی باتیں ہوں گی صرف. مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئی، اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے، وہ بھی یہی آئین دیتا ہے، تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئیں گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے، اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں. تو میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، میں آیا تھا آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج. جی جو صاحب، آئین کی گولڈن جوبلی تھی، اور میں بالکل جو جسٹس قاضی فائز صاحب بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ پوری طرح متفق ہوں کہ وہ تو آئے تھے کہ آئین کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن وہاں پہ یہ سارے لیڈران جب اٹھے تو انہوں نے وہ تواڈی والی زبان جڑی نا پٹ سے آپ پایا ہوا سی، وہ جناب 9:30 ہو گیا، 9:30 ہو گیا، اسی لٹے گئے. جی اور بھائی جب تک چوروں ڈاکوں کے گلے میں رسا نہیں ڈالا جاتا ہم کسی ان کے کوئی بھاشن کو سننے کو تیار ہے، نہ یعنی فلاوری کی لینگویج نے کسی کا پیٹ بھرنا ہے. میں صرف ایک گل کر رہا
ਭੈੜੀ ਰੋਂਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ کہ یہ نہیں جو ایک خاتون ہے جو ذرا ہاں نہیں وہ میسج سمجھ آ ٹھیک گئی نہیں سمجھ ہے۔ آ گئی سمجھ آ گئی ہاں تو وہ بھائیوں کا وہ مینو فلانا یاد کر رہا پر اصل میں اس کے یعنی کوئی دوست جو ہے اس کو یاد آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے مقاصد جو ہے نا ان کے نیفیریس ڈیزائنز ان کی وجہ سے رو پیٹ رہے ہیں۔ کون سا ملک کی خدمت کی ہے 1 سال میں؟ آپ میں نے روز روز پوچھتا ہوں آپ سے کہ اف یو نو سم تھنگ دے ہیو ڈن فار دی کنٹری اور دی پیپل آف پاکستان، آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں۔ مجھے ہو سکتا ہے میں نے پٹی باندھی ہو صاحب آپ نے حکم کیا یہ لیں جناب اعلیٰ، پچھلے 1 سال کے دوران جو ہوا یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کی ہمت پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں خاص طور پر وہ اتنے زبردست، آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں جناب اعلیٰ اب تو شیر ہی دھاڑے گا۔ ڈپٹی اسپیکر فارمر جو ہے مرتضی عباسی صاحب ہیں، یہاں کے پی سے خیبر پختونخوا سے ایم این اے ہیں، ان کا پچھلے کل پرسوں انہوں نے کو پتہ نہیں افتتاح کرنا تھا اپنے علاقے کے اندر، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے جو زبان انہوں نے ایک وہاں پہ بڑی محفل کے اندر استعمال کی، چوہی صاحب آپ ہم ٹیلی ویژن کے اوپر چلا بھی نہیں سکتے، لیکن جو انداز انہوں نے اپنایا یہ ہے ان کی کارکردگی اور یہ انہوں نے حاصل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا، جو ہمارا دل کرے گا ہم عدلیہ کو رگیدنا پڑا رگید دیں گے، عدلیہ کے وہ چیف جسٹس صاحب کو رگیدنا پڑے گا رگید لیں گے۔ اور دوسری طرف آپ نے دیکھا آپ کے لاڈلے پیارے آج کل لاہور کے اندر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے اپنے ایک جلسے کے اندر ایک چھوٹا سا بیان دے دیا تھا، وہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے حوالے سے، جب آپ کو پتا وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ریمانڈ سے واپس آئے پھر ریمانڈ میں بھجوایا، انہوں نے کہا جی ہم وہ جج زیبا بختیار جو ہیں ان کے حوالے سے ہم جناب اعلیٰ ایک جو آئینی ایکشن جو لیں گے اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ایشو ہوا، ان کو پیشیاں بھگتنا پڑی اور آج تک وہ کیس چل رہا ہے۔ پہلے دیکھیں ذرا محترم عباسی صاحب کیا فرما رہے ہیں، اگر ہم کو سینسر کر کے سنا سکیں پروڈیوسر صاحب۔ تھوڑا جو عدالتی مسئلہ بنی گیا الیکشنز نے والے نہ لفظ پتا وہ چیف جسٹس ہے، وہ چیف جسٹس نے بجائے بلا پگڑی تے پارٹی نہ رکن بنی بیٹھا، اب تھوڑے جو اس وچ انگیج ہوئی گیا۔ اور آج یہی مرتضی جاوید عباسی صاحب نے پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے یہ جو بل پاس کیا ہے دوبارہ چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کے حوالے سے، یہی انہوں نے فائنل وہاں پہ وہ اپنی ساری کی ساری قرارداد پیش کی۔ لیکن جو عمران خان صاحب نے فرمایا تھا اور جو ابھی تک وہ بھگت رہے ہیں یہ بھی سن لیں ناظرین۔ اسلام آباد آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے، اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے۔ آپ سب کو شرم آنی چاہیے کہ ایک آدمی کو جس کو اس چیز کے اوپر جو تشدد کیا، اگر کیا کمزوری کو ایک کمزور آدمی ملا اسی کو آپ نے کرنا تھا، فضل الرحمان سے جان جاتی ہے۔ جی چوہی صاحب یہ ہے یہ حالات اس کے بعد رانا تنویر نے گالیاں دی ہیں پہلے، اور نہیں وہ رانا تنویر صاحب نے تو آپ کو پتا وہ رانا صاحب ہے نا، تو آپ نے وہ بھی معذرت کرے، وہ سن لیں ذرا مجھے کیا فرمایا تھا رانا صاحب نے۔ نہیں گالیاں وہ تو نہیں سنا سکتے۔ اچھا نہیں گالیاں نہیں، چلے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ اس طرح کا یہ لب و لہجہ اپنائے ہوئے، اس کے بعد جناب اعلیٰ آپ نے ساری چیزیں دیکھی، عمران خان آپ کو پتا ہے بعد میں جا کے انہوں نے اس جج صاحبہ کے کورٹ کے اندر جا کے کہا جی اگر میری زبان سے جو میں نے بات کی کہنے کا مقصد یہ تھا، اس کے باوجود اگر آپ کو برا لگا تو میں اس کے اوپر معذرت چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب میڈم زیبا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان آیا تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا کہ ان کی الفاظ سے کوئی دل آزاری ہوئی۔ ٹھیک ہے میری طرف سے پلیز فاروق صاحب آپ نہیں بتانا، بہت شکریہ، ضرور بتا دیں۔ ابھی یہ مرتضی جاوید عباسی صاحب ہیں، آج بھی میں نے دیکھا نا وہ پارلیمان کے اندر بالکل اسی طرح دندناتے پھر رہے تھے، نہ کسی نے ذکر کیا، نہ کسی نے پوچھا، نہ انہوں نے کہا، نہ اس کو ڈینائی کیا، نہ پتہ نہیں، یہ ہیں حالات و واقعات۔